اور اب تشویشناک صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کراچی کا علاقہ گلستان جوہر، یہاں لڑکی کو ہراساں کرنے والا پکڑا نہیں جا سکا ہے۔ ملزم نے شارٹس اتار کر لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اب پولیس اس معاملے میں کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے بات کریں گے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے۔ نذیر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ فوٹیج آج کی ہے یا ایک دن پرانی ہے، یہ کب کی ہے اور اب تک پولیس کیا کر پائی ہے اس میں؟ بالکل دیکھیں فیصل، یہ تقریباً 2 روز پہلے کی فوٹیج ہے۔ گلستان جوہر بلاک 4 میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک لڑکے کو اوباش لڑکا ہے جس نے راستہ چلتے لڑکی پر جنسی حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کی فوٹیج جب وائرل ہوئی تو پولیس کی جانب سے اس پر از خود اگر کہیں نوٹس لیا گیا اور اس پر کام کیا گیا، اور اب تک جو ہمارے سامنے مزید جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے مزید CCTV فوٹیجز بھی حاصل کر لی ہیں۔ گلستان جوہر بلاک 4 کا جو یہ ایریا ہے، پولیس اس گھر تک پہنچ گئی جہاں کی یہ فوٹیج تھی، اور جب اہل علاقہ سے معلومات حاصل کرنا چاہی تو ان کی جانب سے بھی اس واقعے کی تصدیق کی گئی۔ پولیس نے 4 کلومیٹر آگے، 4 کلومیٹر پیچھے اور دائیں اور بائیں تقریباً 8 کلومیٹر کا علاقہ سرچ کیا ہے۔ اس لڑکے کی مزید CCTV فوٹیجز حاصل کی ہیں۔ 2 تھانوں کی پولیس اس پر کام کر رہی ہے۔ جو انٹیلیجنس اہلکار ہیں ان کی جانب سے بھی سرچنگ کی جا رہی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت لڑکی اس گلی سے جا رہی تھی اور اس کو دیکھ کر وہ واپس پلٹ کر جانے لگی تو اس نے آگے موٹر سائیکل کھڑی کر دی، اور جیسے ہی اس نے اس کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو اس لڑکی نے زور سے جیسے ہی چیخ ماری۔ گلی میں 2 سیکیورٹی گارڈ بھی موجود تھے جن کا کہنا ہے کہ ہم نے چیخ کی آواز سن کر جب ہم اس جانب دوڑنے لگے تو اس لڑکے نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، اور اس نے جیسے ہی ہمیں آتا دیکھا تو وہ تیزی سے موٹر سائیکل بھگاتا وہاں سے نکل گیا۔ پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے جو مختلف چیزوں سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، اور اس کی یہ جو ویڈیوز ہیں ان سے تصاویر دیگر طریقوں سے اس کو سرکولیٹ بھی کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ جلد اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب جو اب تک اس میں کیس کا جو مدعی جو کہ لڑکی ہے یہ سامنے نہیں آئی ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سامنے اگر پرچہ درج کرواتی ہے، یہ درخواست بھی دیتی ہے تو کیس مزید مضبوط ہوگا۔ اس سے قبل بھی اگر گزشتہ سال کا ٹھیک ہے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور شرجیل انعام میمن اب ہم ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ شرجیل صاحب، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی کونے خدرے میں یہ واقعہ نہیں ہوا، گلستان جوہر جیسے گنجان آباد علاقے میں ہوا، کونے خدرے میں ہو یا پھر گنجان آباد علاقے میں ہو، یہ واقعہ قابل مذمت شدید ہے۔ کراچی جیسے شہر میں بھی ایسا ہوگا اب، اور 2 دن ہو گئے ہیں، اس کے باوجود کچھ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ یہ بہت ہی ایک افسوسناک اور شرمناک واقعہ تھا، اور جیسے ہی سوشل میڈیا پہ یہ چیز آئی تو اس میں 2 چیزیں، چیف منسٹر صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام کو یہ ڈائریکشن دے دی کہ اس لڑکے کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے اور گرفتار کر کے جو بھی قانون میں موجود آپشنز ہیں اس کے ذریعے سے سخت سے سخت اس خلاف کارروائی کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ایک ذہنی مریض قسم کا یہ ایکشن تھا، یہ کوئی عام آدمی اس طرح کی چیز سوچ نہیں سکتا، کوئی ذہنی مریض قسم لڑکا تھا، لیکن یہ بہت ہی ایک گری ہوئی حرکت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی صورت معاشرے میں کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ معاشرے میں اس طرح کی چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہ اس پہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی یہ شخص قانون کی گرفت میں ہوگا، اور سب دیکھیں گے کہ اس کو قانون کے دائرے میں رہ کے سب کیا اثر ہوگا۔ شرجیل صاحب، یہ ایک ہو سکتا ہے ذہنی مریض ہو، اس طرح کے لفنگے پورے شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ آپ کا بھی نوٹس میں ہوگا، ابھی عید گزری ہے تو اس طرح کے ایونٹس میں، تفریحی مقامات پہ اس طرح کے لوگ بہت ہوتے ہیں۔ تقابل تو نہیں کر رہا، کسی باہر کے ملک میں ایک چھوٹا سا بھی کسی اسکوائر پہ یہ واقعہ ہو جائے، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے لوگوں کو وہاں سے۔ ہمارے یہاں اس کی آپ کو لگتا ہے کہ مزید ضرورت ہے مانیٹرنگ کی، بیکاز 14 اگست ہو، عید ہو، نہیں جا سکتی فیملی سی ویو پہ؟ سر دیکھیں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ میں اس چیز ایک چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ آپ کسی اور ملک کی مثال دے رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح کے بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ ان کو جب قانون سخت ہوگا تو اور بھی، جب یہ لوگ قانون گرفت میں آئیں گے تو اور بھی یہ چیزیں دوسروں کے لیے مثال بنے گی، لیکن اس طرح کے بیمار ذہن کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، فرسٹریٹ لوگ جن کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی معصوم 2-3 سال کی بچیوں کو ہم سن رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور ہم بہت سارے، میں کسی چیزوں کا نام نہیں لینا چاہ رہا، صحیح، بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی چیزوں یہ سب چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیمار ذہن لوگ ہیں، اور ان کو قانون کے دائرے میں رہ کے سختی سے انسان کی ضرورت ہے، اور یہ
یہ معاشرے میں ہر جگہ پہ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا. یہ کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی ان کی. یہ دنیا میں کسی بھی خطے میں آپ کو اس طرح کے شرجیل صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ نے نام لیے بغیر ہی معاملہ صاف کر دیا, اس کا ہم بھی نام نہیں لینا چاہ رہے, بٹ سٹل پھر کیا کریں, ہماری مائیں بہنیں بچیاں گھر بیٹھ جائیں پھر؟ نہیں جی بالکل ایسی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں اس جو ویڈیو آئی ہے اس میں بھی اس لڑکی کی میں اس کی ہمت کو داد دیتا ہوں جس طرح اس نے ٹیلیگیٹ کیا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح مطلب گھر بیٹھنے سے اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو فیس کرنا ہوگا. جب اس طرح کے لوگ قانون کی گرفت میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر لوگ باقی لوگ اس طرح کی کوئی بھی اعمال کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے. اور شرجیل صاحب ایک بس مختصراً اس چیز کا بتائیے گا, یہ تو ایک واقعہ ہوا ہے, اسی طرح کے علاقے میں بہت سارے دیگر واقعات بھی ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گلی محلوں میں بیریکیڈز ہوتے تھے, ڈنڈے لگائے جاتے تھے جو کہ بعد میں ہٹا دیے گئے. ڈو یو تھنک کہ اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے یا پھر آپ پولیس فورس کو مزید بڑھانے پہ وہ کریں گے؟ دیکھیے جی اس وقت ہمارے پاس گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے CCTV کیمراز اور سیف سٹی کے پروجیکٹس جو ہیں اس پہ تیزی سے کام چل رہا ہے. ریسنٹلی جو کہ آؤٹ اسکرٹ تھے اس کے لیے تو پیسے سے سب دے دی گورنمنٹ نے, وہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. اب جو ود ان دا سٹی ہے اس کے لیے بھی CM صاحب پرسنل انٹرسٹ ہے کہ آؤٹ آف دی وے کافی چیزوں کو مطلب ہم کوشش کریں کہ جلد از جلد اس چیز کو بھی ہم کر لیں تاکہ لوگوں کو یہ سیف سٹی جب بھی پراپر ہوگا تو اور بھی اس چیز میں سہولت ملے گی لوگوں کو ٹریس کرنے میں, ان کی ٹریکنگ میں. میں سمجھ رہا ہوں اس کو ہم بالکل پراپرلی کر رہے ہیں. رائٹ. بہت شکریہ. شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور نذیر صاحب کا بھی بہت شکریہ.